تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ اگر برصغیر پاک و ہند میں کسی سے پوچھا جائے کہ ترکی کے سب سے مقبول اور سب سے بڑے صوفی شاعر کون ہیں تو فوراً ہی اس کی زبان پر حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے گا۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اگر یہی سوال کسی ترکی باشندے سے پوچھا جائے تو اس کا جواب کچھ اور ہوگا۔ عالمی سطح پر تو 13ویں صدی عیسوی کے مشہور صوفی شاعر اور مفکر جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ ترکی، ایران اور برصغیر پاک و ہند میں رومی کی شورائے آفاق تصنیف مثنوی ایک نہایت محترم کتاب کا درجہ رکھتی ہے۔ رومی کی شاعری دنیا کی بیشتر زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ کلام رومی امریکہ میں بیسٹ سیلرز یعنی سب سے زیادہ فروخت ہونے والے کلام میں شامل ہے۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرت ہو کہ ترکی میں ایک ایسے صوفی شاعر ہیں جنہیں رومی سے بھی بڑا عوامی شاعر مانا جاتا ہے، جو گزشتہ 700 سال سے ترک باشندوں کے محبوب اور مقبول ترین شاعر ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں 13ویں صدی عیسوی کے معروف ترک صوفی شاعر یونس ایمرے کی، جنہیں عربی زبان و لہجے میں یونس امرا بھی لکھا اور کہا جاتا ہے۔ تصوف اور روحانیت کے حوالے سے یونس ایمرے کا کلام، رباعی، گیت، نظمیں، غزلیں نہ صرف ترکی بلکہ وسط ایشیائی ممالک بلقان، آذربائیجان اور البانیہ میں بھی زبان زد عام ہیں۔ یونس ایمرے 1238 میں ترکی کے ایسکی شہر کے سارے-کوئے نامی علاقے میں پیدا ہوئے۔ ایمرے کے معنی دوست، محبوب اور عاشق کے ہیں۔ آپ کا گھرانہ گاؤں میں ایک غریب کسان کی حیثیت سے ہل چلا کر گزر اوقات کیا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی یونس 9 عمر ہی تھے کہ اناطولیہ میں سخت قحط پڑا۔ ان کا گاؤں بھی قحط سے بری طرح متاثر ہوا۔ یونس کو اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر تھی۔ یونس ترکی کے معروف صوفی بزرگ حاجی بکتاش ولی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے لیے روانہ ہوئے۔ رقم پاس نہیں تھی اور درویش کے پاس خالی ہاتھ بھی نہیں جانا چاہتے تھے۔ یہ جنگل سے کچھ پھل توڑ دیے۔ حاجی بکتاش رحمۃ اللہ علیہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے ایک مرید خاص کو کہا کہ آج ایک لڑکا یونس آنے والا ہے، تم اس سے پوچھنا کہ اس کو اناج چاہیے یا برکت۔ جب یونس درویش حاجی بکتاش رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہنچے تو حاجی بکتاش رحمۃ اللہ علیہ نے خود ان سے پوچھا کہ بیٹا تم گندم لینا چاہتے ہو یا برکت؟ یہ سوال انہوں نے 3 مرتبہ پوچھا۔ یونس 9 عمر تھے، اس لفظ سے ناآشنا تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا برکت اتنی ہی جگہ لے گی جتنا کہ اناج؟ جواب ملا نہیں، برکت تو چھوٹی سی جگہ میں سما سکتی ہے۔ یونس کو خیال آیا کہ ان کے یہاں لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں، ایسے میں اتنی چھوٹی سی چیز لے کر کیا کروں گا؟ یونس نے درگاہ سے گندم اور اناج کی بوریاں اٹھائیں اور خوشی خوشی گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا، ہو سکتا ہے کہ برکت کوئی ہیرا یا سونا ہو جس کو بیچ کر بہت سا اناج آ جائے گا۔ یہ سوچ کر یونس درگاہ کی طرف واپس پلٹے، دوبارہ حاضر ہو کر برکت طلب کی۔ یونس کو جواب ملا کہ ان کے حصے کی برکت تو بکتاش سلسلہ صوفیہ کے دوسرے شیخ حضرت تابدوک ایمرے رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجی جا چکی ہے۔ الغرض قصہ مختصر حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ چند سال بعد یونس ایمرے اناطولیہ کے ایک شہر نالہان میں قاضی کے عہدے پر فائز تھے۔ وہاں آپ کی ملاقات صوفی بزرگ تابدوک سے ہوئی۔ یونس ایمرے نالہان شہر کے قاضی تھے۔ عدل قائم کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ یونس ایمرے عدل کی فراہمی میں کسی رعایت کے قائل نہ تھے۔ قاضی یونس ایمرے کے فیصلوں اور کئی اقدامات نے جلد ہی نالہان شہر کے عوام میں ان کی دھاک بٹھا دی۔ نالہان شہر میں صوفی بزرگ تابدوک ایمرے کی درگاہ بھی تھی۔ یونس ایمرے کی تابدوک ایمرے سے بطور قاضی کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ یونس پر صوفی تابدوک ایمرے کی صحبتوں کا کچھ ایسا رنگ جما کہ انہوں نے تابدوک ایمرے کی شاگردی اختیار کرنے قاضی کے منصب سے استعفیٰ دے دیا۔ تابدوک ایمرے سے آپ نے قرآن و حدیث کے علوم اور روحانیت کے اسرار و رموز سیکھنے کے لیے 40 سال ان کی خدمت میں گزارے۔ تابدوک ایمرے نے یونس کو بہت سخت مجاہدوں سے گزارا۔ یونس نے کئی سال تک درگاہ کے لیے لکڑہارے کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ اسی دوران یونس کی شادی بھی تابدوک ایمرے کی بیٹی سے ہوگی، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے، جو تعلق حضرت شمس تبریز کا تھا، وہی تابدوک کا یونس ایمرے سے ہے۔ تابدوک کی تربیت میں یونس نے راہ سلوک کی کٹھن منازل طے کی
اور پھر گاؤں گاؤں کریا کریا فقیرانہ صدا لگاتے محو سفر رہے۔ یونس ایمرے کا زمانہ بڑا ابتلا اور آزمائشوں کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں سقوط بغداد کے بعد کونیا پر سلجوق ترک حکمران تھے۔ اس وقت کونیا اور اناطولیہ کا نواحی علاقہ ان وسط ایشیا کے مہاجرین کے لیے واحد پناہ گاہ تھا جن کے آبائی وطن کو منگول ہمراہ آوروں کی جورش اور قتل و غارت گری نے تباہ و برباد کر رکھا تھا۔ سلجوقی، منگول اور مختلف قبائل لڑائیوں میں مصروف تھے۔ اس دور میں یونس ایمرے نے انسان دوستی اور بھائی چارے کا پیغام پھیلایا اور سب کو اتحاد، اتفاق اور آپس میں مل جل کر رہنے کی تلقین کی۔ یونس ایمرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت شیریں گفتار اور لہن داؤدی کا سا کمال رکھتے تھے۔ اس وقت مولانا رومی کا کلام ترکی کی شہری اشرافیہ کی مروجہ ادبی زبان فارسی میں ہونے کی وجہ سے خاص الخالص تھا۔ یونس ایمرے کے ہاں ذریعہ اظہار عام لوگوں کی یعنی دیہی علاقوں میں بولی جانے والی ترکی زبان میں ہی تھا۔ زبان سادہ، مفہوم واضح، تشبیہات، استعارے عام فہم اور زبانیں زد عام ہونے والے یونس کے کلام میں غنائیت اور نغمگی کا بہاؤ اس درجہ تھا کہ صوفیاء کی محفلوں میں جب گایا جاتا تھا تو لوگ وجد میں آ جاتے تھے۔ یونس ایمرے کو اناطولیہ کے صوفی درویش بھی کہا جاتا ہے۔ معروف ترک بزرگ صوفی شاعر احمدولد اور احمد یسوعی کے بعد یونس نے فارسی اور عربی کے بجائے ترک زبان میں شاعری کی۔ یونس ایمرے نے 1320 عیسوی میں وفات پائی۔ حضرت یونس ایمرے رحمۃ اللہ علیہ کے مدفن کا یقینی علم نہیں ہے۔ غالب امکان یہی ہے کہ آپ سارے کوئے میں دفن ہیں۔ آپ نے وسطی ایشیا سمیت شام اور دنیا کے بہت سے ممالک کے سفر کیے اور آپ کے عقیدت مند دنیا کے مختلف خطوں میں پائے جاتے ہیں۔ یونس ایمرے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے۔ یونس ایمرے رومی رحمۃ اللہ علیہ سے 31 سال چھوٹے تھے۔ یونس ایمرے بھی رومی کی طرح عالمی سوچ رکھنے والے عظیم شاعر ہیں۔ ان کو رومی سے جو چیز الگ کرتی ہے وہ ان کی جانب سے استعمال کی جانے والی زبان ہے۔ مولانا نے اپنے شاہکاروں میں ترکی زبان کی اصطلاحات، محاورے اور فلسفے کو فارسی زبان میں پیش کیا ہے، تو یونس ایمرے نے اپنی مادری زبان ترکی کو اپنے اشعار میں تحریر کرنے کو اولویت دی ہے۔ رومی اپنی کہانیوں میں حکایتوں اور مثنویوں کا مجموعہ تصنیف کرتے تھے۔ ان کا حلقہ اثر شہر کے عالم فاضل صوفیوں پر زیادہ مشتمل تھا۔ بنیادی طور پر ان کی تحریریں ادبی زبان یعنی فارسی میں تھیں۔ دوسری طرف یونس ایمرے بستی بستی گھوم کر غریبوں کے لیے نظمیں کہتے تھے۔ ان کے گیت عام فہم ترک زبان میں ہوتے، اس لیے عوام میں بڑی تیزی سے مقبول ہوتے گئے۔ ترکی میں آپ کو نہایت عزت و احترام حاصل ہوا، یہاں تک کہ آپ کو رومی سے بھی بڑا عوامی شاعر مانا جانے لگا۔ یونس ایمرے نے تحریری طور پر کوئی اثاثہ نہیں چھوڑا۔ ان کا کلام، نظمیں اور رباعیات سب سینہ بسینہ چلی آ رہی تھیں۔ موجودہ صدی میں عبد الباقی گلپنارلی نامی ایک عالم نے نہایت عرق ریزی سے یونس ایمرے کا کلام مرتب کیا۔ اس میں 1308 میں لکھی گئی 1575 اشعار پر مبنی ایک مثنوی رسالہ النصیحہ ہے جو فارسی بحر و اوزان پر ہے۔ 350 نظموں پر مشتمل دیوان شامل ہے، لیکن یونس ایمرے کا بیشتر کلام امتداد زمانہ کی نظر ہو چکا تھا۔ اس حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ صوفی بزرگ تابدک ایمرے کا ملا قاسم نامی ایک مرید تنگ نظر تھا، دقیانوسی اور انتہائی پسند سوچ کا مالک شخص تھا۔ ایک روز اس نے اپنے پیر بھائی یونس ایمرے کے تحریری کلام کو دریا برد کرنے کا ارادہ کیا۔ کہتے ہیں کہ ملا قاسم دریا کے کنارے بیٹھا یونس ایمرے کی شاعری کا مطالعہ کر رہا تھا۔ وہ ایک کے بعد ایک صفحہ پلٹتا اور بڑبڑاتا کہ یہ تو خرافات ہے، اور اس صفحے کو توڑ مروڑ کر پانی میں ڈال دیتا، تا وقتے کہ وہ اس صفحے تک پہنچتا جس پر یونس ایمرے نے اپنی ذات کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ یونس تم حق بات کہو، اس لیے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ملا قاسم تمہارا محاسبہ کرے گا۔ اس مقام پر ملا قاسم کو ہوش آیا اور وہ صفحات کو تلف کرنے کے بعد بہت پچھتایا اور بے اختیار رو دیا۔ آج کہا جاتا ہے کہ یونس ایمرے کے کلام کا ایک تہائی اثاثہ جو اگلی نسلوں تک پہنچا ہے وہ یونس کے کلیات کا وہی حصہ ہے جو ملا قاسم کی دست برد سے بچ پایا تھا۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔